بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایورن. میرا نام عالیہ لائٹ والا ہے اور میں ریحان اسکول کرائنگ کیمپس میں کلاس دی فیوچر نیویگیٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج کے جو ہمارے مہمان موجود ہیں انٹرویو میں، ان کا نام ہے داؤد خان. ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے. تو آئیں بلا تاخیر اپنے موجود مہمان کو ویلکم کرتے رہے، جانتے ہیں ان سے ان کے بارے میں، ان کی زبانی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. آپ سنا طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر خیریت سے ہے؟ جی میں بھی ٹھیک. تو سر سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی مصروفیت میں سے ہمیں انٹرویو کے لیے فوراً وقت دے دیا. نہیں، تھینک یو سو مچ بیٹا. آپ کا بہت میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے جو ہے اپنے انٹرویو پہ انوائٹ کیا. جی سر شکریہ. تو سر سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا چھوٹا سا مختصر سا تعارف کروا دیں جس سے لوگ آپ کو جان جائیں. جی، میں بیٹا پرسنل ڈیولپمنٹ ٹرینر ہوں اور میں جو ہے اپنا خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو نا جو کالج گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے میں پرسنل ڈیولپمنٹ سکلز سکھاتا ہوں. تو اس میں کافی سکلز آ جاتی ہیں جو آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ان کو ٹرین کرتا ہوں، ان کو 1-to-1 کوچنگ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو بھی ان کا ایریا جو ویک ہوتا ہے تو ان کو میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ وہ اس ایریا کو امپروو کریں، اور وہ ایریا وہ اسکل جو ان کے پاس ہے ہی نہیں ان کی پرسنالٹی میں، اس کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے یہ بھی میں سکھاتا ہوں. اچھا سر، تو آپ سب سے پہلے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اسکلز کیا ہیں، اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا، کیا اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں. جی بیٹا، پرسنل ڈیولپمنٹ سکلز یہ ہیں کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وین یو بیکم بیٹر بائی یور سیلف، ٹھیک ہے، آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں. اپنی پرسنالٹی میں وہ ساری کی ساری سکلز، وہ ایٹیٹیوڈ، وہ مائنڈ سیٹ، وہ بیہیویئر، وہ آپ اپنی جو ہے پیدا کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں. ٹھیک ہے، اسی کو بولتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی سکلز آ جاتی ہیں، اس میں آپ کا مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے، اس میں آپ کے گولز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے پرسنل ڈیولپمنٹ ہیں. اور یہ آپ جب اس جرنی کو سٹارٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے ہمیشہ ایک گول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گول شارٹ ٹرم اگر ہوگا تو وہ 6 مہینے 1 سال کا ہوگا، اور اگر وہ لانگ ٹرم ہوگا تو وہ 5 سال 10 سال کا گول آپ نے اپنے لیے سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اسی گول کے ٹورڈز کام کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہتر کرتے ہو. جو بھی آبسٹیکلز بیچ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوشش کرتے ہو کہ ان کو اوور کم کرو. جو پرابلمز آتی ہیں آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہو. تو پرسنل ڈیولپمنٹ بیسکلی یہ ہے کہ آپ کا ایک میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی آپ ہو نا بیٹا، صحیح ہے، آپ جو بھی پڑھ رہے ہو، جس اسکول میں بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے مطلب اپنے اوپر کام کیا، اپنی انٹرویو سکلز بہتر کی، تو آج آپ جو ہے مجھ سے انٹرویو لے رہے ہو. صحیح ہے، اسی طرح مزید آپ اپنی زندگی میں اور جو سکلز سیکھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ بڑے ہوتے رہیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے یہ سکل بھی سیکھنی چاہیے، مجھے وہ سکل بھی سیکھنی چاہیے. تو جب آپ ان سکلز کو 6 مہینے یا 1 سال کا اپنا گول سیٹ کر کے ان کو ایکوائر کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا گول سیٹنگ کا ایریا آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو گول کو اپنا جو ہے اچیو کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے نیکسٹ گول سیٹ کرتے ہو. جی صحیح سر، زبردست. تو سر آپ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کب سے کام کر رہے ہیں، آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جی بیٹا، میں اس فیلڈ میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں. پچھلے 10 سال سے جو ہے میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا. ٹھیک ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کیسے پتہ لگا، 2013 میں جب میں ملیشیا گیا تھا تو وہاں پہ میں تو گیا تھا اپنی فارمل ایجوکیشن کرنے کے لیے، بیچلرز کرنے کے لیے، بیچلرز ان بزنس مینجمنٹ. لیکن وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بھی پاکستان سے کچھ زیادہ ڈیفرینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی وہی کورسز، وہی اپنا لیکچرز ہوتے ہیں، وہی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، وہی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے کویشچن کرنا سٹارٹ کیا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ایجوکیشن سسٹم میں مسنگ ہے، تو مجھے جو ہے اپنی سیلف ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. تو پھر میں نے اپنے آپ کو خود ہی ایجوکیٹ کرنا سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، میں نے خود بکس پڑھنا سٹارٹ کی، میں نے بک ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کی، میں نے ان لوگوں کو پڑھنا سٹارٹ کیا جنہوں نے کچھ زندگی میں اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے جو ہے اس فیلڈ کا پتہ لگا کہ یہ پوری کی پوری فیلڈ ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہاں پہ یہاں اس کی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، لیکن جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہے، UK، US، آسٹریلیا، ملیشیا میں بھی کسی حد تک،
پروفیشنل ٹریننگ جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اپنا اس کا ایک بہت زیادہ انٹرسٹ بھی ہے لوگوں میں، اور کمپنیز جو ہیں وہ بہت اچھی جو ہے پروفیشنل ٹریننگز کراتی ہیں اور اپنے امپلائیز کو باہر بھی بھیجتی ہیں ٹریننگز کے لیے، ٹھیک ہے. تو پاکستان میں اس کا رجحان کم ہے، اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کچھ اچھے پرسنل ڈیولپمنٹ ٹرینرز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب لوگوں میں اس کی اویئرنیس آ رہی ہے اور جو ہے لوگ جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. تو مجھے 10 سال ہو گئے ہیں میں اس فیلڈ میں ہوں. تو میں نے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کیا، میں نے وہ ساری سکلز بلڈ کی، ٹھیک ہے، جو ایک اچھا انسان بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پرسنل سکلز ہوں، چاہے وہ پروفیشنل سکلز ہوں، چاہے وہ سوشل سکلز ہوں. تو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو ایز اے پروفیشن سٹارٹ کیا. اب جو ہے میں اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں 1-to-1 کوچنگ دیتا ہوں. ان کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اسٹڈی سے ریلیٹڈ، پرسنل ایشوز، فیملی ایشوز، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے میں ان کو کوچنگ دیتا ہوں بیسکلی. جی صحیح، زبردست. تو سر جب آپ ملیشیا گئے تھے آپ نے وہاں پہ ایسی کیا چینجنگ دیکھی جو آپ نے سوچا کہ یہاں پر ہے تو یہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے؟ آپ نے وہاں پہ کیا الگ چیزیں محسوس کی؟ جی بیٹا، وہاں پہ بہت چیزیں ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے. ہم جب بائی ٹریول کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک انگلش کی ٹرمینالوجی ہے کلچر شاک، ٹھیک ہے. تو جس انسان نے پہلے بائی ٹریول نہیں کیا ہوتا نا، اور اس کا مائنڈ کافی فکس ہوتا ہے، اس نے باہر کی زندگی کے بارے میں پڑھا نہیں ہوتا، اچھے ناولز نہیں پڑھے ہوتے، اچھی بکس، اچھی بایوگرافیز نہیں پڑھی ہوتی ہیں، تو وہ جب باہر جاتا ہے نا تو اس کو ایک کلچر شاک لگتا ہے کہ دنیا کتنی آگے ہے، ان کا بلیف سسٹم جو ہے چیزوں کے بارے میں کتنا مختلف ہے ہم سے، ٹھیک ہے. تو میں تو یہی اپنا آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گا، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس مجھے آپ کی ایج کے سن رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اچھے جو ناولز ہوتے ہیں نا انگلش کے، اردو کے، کوشش کریں انگلش کی، تاکہ اس سے آپ کی اور بھی اچھی جو ووکیبلری ہے نا وہ بہت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے. وہ لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اچھے ناولز ہیں نا وہ آپ کی امیجنیشن کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب میں ملیشیا گیا نا تو وہاں پہ بہت اچھے بک ریڈنگ بک سٹورز بہت اچھے تھے، بہت اچھے نائس بڑے بک سٹورز. وہاں پہ آپ آرام سے اپنی کافی لے کے اپنا صوفے کے اوپر بیٹھ کے سکون سے ریڈنگ کر سکتے ہیں، کوئی نوائز نہیں، کوئی اپنا جو ہے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. آپ بے شک بک پرچیز کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی جو ہے وہاں پہ اپنا ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، صحیح. اور بہت اچھے، بہت لیوش ٹائپ کے بیوٹیفل بک سٹورز تھے، جہاں پہ آپ کو تمام جو کیٹیگریز کی بکس ہیں نا وہ مل جاتی ہیں، چاہے وہ سیلف ہیلپ ہیں، چاہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ اپنا جو ہے آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو انہوں نے بہت اچھے سیکشنز بنائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ جو میں گیا تو مجھے سب سے جو زیادہ چیز نے انسپائر کیا وہ ان کے اچھے بک سٹورز نے. تو وہاں پہ میں نے بک ریڈنگ جو ہے سٹارٹ کر دی. اس کے بعد جو پھر میرے اپنے کویسچنز تھے نا، جو میرے اپنے مائنڈ میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں یہاں سے گیا تھا، تو وہ کویسچن جو تھے اس پہ پھر میں نے ریسرچ کرنا سٹارٹ کر دی، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے میں نے بکس پڑھنا سٹارٹ کر دی. اس سے کیا ہوا کہ جو میرا نالج بینک تھا نا وہ بڑھنا سٹارٹ ہو گیا. مجھے ان لوگوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا جو گریٹ لوگ تھے، جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا، جن کے لائف کا کوئی بہت بڑا ویژن تھا. جس طرح سے ہمارے اپنا ریحان اللہ والا صاحب ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک ویژن تھا کہ میں نے پاکستان میں لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا ہے، بچوں کو بڑوں سے کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پروفیشنلز کو کنیکٹ کرنا ہے، ایک نیٹ ورک بنانا ہے تاکہ لوگ آپس میں بات چیت کر سکیں، تاکہ لوگوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہو. تو یہ ان کا ایک ویژن تھا، ٹھیک ہے، اسی کے تھرو آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز مجھے بیک ان 2013-14 سمجھ آ گئی تھی کہ جو بھی گریٹ انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جب میں نے اچھی بایوگرافیز وغیرہ پڑھی تو مجھے پتہ لگا گریٹنس کیا ہوتی ہے، گریٹ لوگ کیسے سوچتے ہیں، گریٹ لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، گریٹ لوگوں کی روٹین کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں مجھے وہاں سے بک سے پتہ لگی. تو اس کے تھرو پھر میں کافی گریٹ لوگوں سے اپنا کنیکٹ بھی ہو گیا. انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ میری ان سے بات ہونا سٹارٹ ہو گئی. پھر جو ہے اس سے کیا ہوا کہ میرا اچھا نیٹ ورک بننا سٹارٹ ہوا. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ جانتے ہوں گے بہت ہی مشہور باکسر جو ہیں محمد علی، جانتے ہیں آپ اس کو؟ ان کی بیٹی سے جو ہے میری بات ہو رہی تھی، ان کا نام ہے حنا علی، ٹھیک ہے. انہوں نے نا محمد علی اور حنا علی نے ساتھ مل کے ایک بک لکھی ہے. تو جب میں نے وہ بک پڑھی نا تو مجھے اس بک نے بڑا انسپائر کیا. تو پھر میں نے ان کو میسج کیا انسٹا پہ کہ مجھے یہ بک نے بہت انسپائر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے اپنا رپلائی بھی کیا بیک، مجھ سے بات بھی کی اور مجھے فالو بیک بھی کیا انسٹا کے اوپر، ٹھیک ہے.
तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मोहम्मद अली की बेटी थी क्या, जिससे मैं कभी मिला नहीं हूँ उसकी, और वो मतलब यूएस में बैठी हुई है, मैं उस टाइम मलेशिया में था, तो किस तरह से जो है मेरा उनसे कनेक्शन बन गया। तो और उन्होंने मुझे फॉलो किया, तो मुझे ये पता लगा कि बुक्स जो है वो जो है आपको ग्रेट लोगों से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, वो लोग जो इस दुनिया में नहीं भी हैं, ठीक है, आप उनके बारे में जान सकते हैं, आप उनकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह से फिर मैं ग्रेटनेस की तरफ बढ़ता चला गया। जो भी लोग थे मेरे आसपास, मैंने उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उनको मैंने समझाना स्टार्ट किया, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी मैंने वो सॉर्ट आउट करना स्टार्ट की। तो जब मैं खुद चेंज हो गया तो मेरे आसपास के लोग भी चेंज होना स्टार्ट हो गए, और मेरा एक पर्सनल डेवलपमेंट का जर्नी जो है तब से स्टार्ट हो गया। जी सही सर, ज़बरदस्त। तो सर आपकी नज़र में ऐसी क्या चीज़ है जो बाकी मुल्कों में और पाकिस्तान में नहीं है, जिस वजह से बाकी मुल्क तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान नहीं कर रहा है? जी, सबसे पहली चीज़ है ट्रू एजुकेशन बेटा, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, जो हमारे स्कूल्स में, जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ पे सेकेंड ईयर करने के बाद बाकी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो भी जब पढ़ रहे होते हैं, मेरे पास काफ़ी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, अपने मसले मसाइल लेके, उनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या उनका विज़न होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो जब तक बेटा आपको हमारे मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन वो मैसेज तक नहीं पहुंचती, एक आम इंसान तक नहीं पहुंचती, ठीक है, तब तक जो है अपना लोगों को समझ नहीं आती, वो उन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान होता है। ठीक है, वो उन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ उनको आगे लेके नहीं जा रही। तो ये जो रेहान अल्लाह वाला साहब ने ये नेटवर्क स्टार्ट किया है बेटा, ये बहुत ही पावरफुल नेटवर्क है। मैं पिछले 2 साल से फेसबुक नहीं यूज़ कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं जो है मेरा जो ज़्यादा ध्यान था वो अपना बुक्स की तरफ था, पढ़ने की तरफ था। ठीक है, मैं हालांकि मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, सही है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहा था, लेकिन मेरा जो है फेसबुक के ऊपर जो है इतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं था। ठीक है, बस मेरी लिस्ट में वही लोग अपना ऐड थे जो मेरे अपना जो स्कूल के दोस्त थे या जो मलेशिया के दोस्त थे। ठीक है, तो मेरा जो ज़्यादा ध्यान था वो बुक रीडिंग की तरफ था। तो जब मैंने सोचा कि अब मैंने जो है मतलब लोगों से कनेक्ट होना है, नेटवर्क बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सुन सकें। ठीक है, तो फिर मैंने जो है अपना डिस्कवर किया रियान अल्लाहवाला साहब को। ठीक है, और मैं इनको पहले भी इनको जानता था, इनकी वीडियोस मेरे सामने से गुजरती रहती थी, लेकिन इनका विज़न मेरे जो है ना, मुझे इनका विज़न का पता नहीं था। तो जब मैंने थॉरोली इनके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, इनकी वीडियोस देखी, इनके बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है, और इनके कोटेशंस और इनकी जो अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जो उन्होंने आप लोगों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए कोटेशंस लिखी हुई हैं, अच्छे स्कूल स्टार्ट किए हुए हैं, लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो फिर मुझे पता लगा कि ये इनका बेसिकली ये विज़न था जो इन्होंने स्टार्ट किया, और उसका पर्पज़ था। ठीक है, तो बेसिकली जब तक आपके पास क्वालिटी एजुकेशन ना हो, वो चाहे बुक से आए या वो आपसे सीनियर लोगों से आए, जिस तरह से अभी इस एम के थ्रू, इस विज़न के थ्रू आप मुझसे सीख रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो मेरी बात सुन रही है, इसी तरह से यही एजुकेशन है। और एजुकेशन से पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं पता। ठीक है, जब आपको ये समझ लग जाती है कि आपको क्या नहीं पता, तो फिर आप उसकी तलाश में निकलते हो, आप टीचर्स के पास जाते हो, आप मेंटोर्स के पास जाते हो, आपके पास सवालात होते हैं, तो फिर आपको टीचर्स और मेंटोर्स मिलना खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब तक पाकिस्तान में जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन है ना, ठीक है, और ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन एक आम बंदे की रसाई जब तक नहीं होगी, ठीक है, तब तक जो है आप जो है अपनी ज़िंदगी में राइट चॉइसेस नहीं ले सकते। इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है बेटा, इसका जो है अपना और किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। लोग जो है सारा जो ब्लेम है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के चेंज होने से आपकी आदतें चेंज नहीं होती, राइट। गवर्नमेंट के चेंज होने से आपका बैंक बैलेंस बेहतर नहीं होता। गवर्नमेंट के चेंज होने से आपका जो है आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, राइट। ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इसी वजह से पर्सनल डेवलपमेंट भी हर इंसान की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लिए गोल सेट करे, टारगेट सेट करे, और फिर उन टारगेट्स के पीछे जाए। हमारा जो पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा मसला है, लोग जो है उन चीज़ों की तरफ उनका फोकस है जो चीज़ उनके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो इस वजह से उनको जो है ये दुश्वारियाँ होती हैं, और उन तक जो है सही लोगों की पहुंच नहीं हो रही। ये रियान अल्लाहवाला साहब का जो मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, उसको बहुत कम रीच है, इसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, इस तक उसको मैसेज तक पहुंचना चाहिए था,
اس کو وہ جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں جو جن کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے نا وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. ان کا جو میسیج ہے وہ بہت سمپل ہے, بہت آسان زبان میں ہے, تو اس کو زیادہ لوگوں کی ریچ چاہیے. یوٹیوب چینل کی میں بات کر رہا ہوں, فیس بک پہ ماشاء اللہ سے ان کی بہت اچھی ریچ ہے, لوگوں کو کنیکٹ کیا ہوا ہے, لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میرا یہ بھی ایم ہے کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے جو میسیج ہے نا وہ میسیج تک پہنچے تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں. جی زبردست. تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اے آئی کے بارے میں سب سے پہلے آپ تھوڑا سا بتائیں. اور اے آئی سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جیسے کہ اب اے آئی ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر دیتا ہے اور باقی کام بھی کر دیتا ہے, کہ اے آئی سے لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ہماری نوکریاں کھا جائے گا. تو اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں. جی بیٹا, جی اے آئی بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دیا ہے بیٹا. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ بھی چاہیے, آپ کو کوئی نالج چاہیے, آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے, آپ نے کسی چیز کی انفارمیشن لینی ہے, آپ نے کسی بھی کام کو مطلب اسپیڈی طریقے سے کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, ریسرچ کے لیے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کا بہت بڑا ٹول ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب فیس بک جب آئی تھی یہ بہت بڑا ٹول تھا, یہ ایک نیٹورکنگ سوشل نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ آپس میں سوشل ہوں. لیکن لوگوں نے اس کو ایز اے انسٹاگرام بنا کے نا, کچھ لوگ اس کو ایز اے انسٹاگرام بنا رہے تھے, اپنی پکس لگاتے ہیں, ان کے دوست اس کو لائک کرتے ہیں اور بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو بیسکلی جو ہے سوشل نیٹ ورک یہ تھا کہ تاکہ لوگ آپس میں نیٹ ورکنگ کر سکیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آیا ہے, وہ جو ہے ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو گوگل پہ تھورولی ریسرچ کرنی پڑتی تھی, کافی لنکس کھولنے پڑتے تھے, 4-5 لنک پھر جا کے آپ کو ریسرچ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ کو وہ جو ہے ڈائریکٹ کویسچن جو ہے آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے مل جاتا ہے, جس سے آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے, جس سے آپ کا ایفرٹ بچ جاتی ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بہت اچھے طریقے سے یوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, اس کا بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں. اور آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے پرپز سے ریلیٹڈ اس کا صحیح جو ہے اس کا استعمال کریں. اور اس کا جو آبجیکٹیو ہے بیسکلی کہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا, اسپیڈی انفارمیشن, اچھی انفارمیشن, ٹھیک ہے, اپڈیٹڈ انفارمیشن, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ٹول بہت زبردست ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. صحیح سر, زبردست. تو سر جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ آگے جا کے آن لائن ارننگ کا دور ہے, لیکن پھر بھی بہت لوگ ڈرتے ہیں یہ موبائل کمپیوٹر وغیرہ سے کہ صحیح نہیں ہے ہمارے لیے, بچوں کو بگاڑ دے رہے یہ وہ. تو یہ لوگ کیسے یقین کر سکتے ہیں ان سب میں؟ بیٹا یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کل جو میں نے انٹرویو دیا اس میں بھی میں نے یہی بات کی, جب آپ کے پاس ایک رائٹ گول ہوتا ہے نا, پراپر کلیئر گول ہوتا ہے نا, تو آپ کو یہ ڈسٹریکشنز جو ہیں کبھی نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے, اب جو لوگ ڈرتے ہیں نا, جو پیرنٹس ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس موبائل آ گیا تو وہ اپنا وہ چیزیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے, جو انٹرنیٹ پہ انہیں نہیں دیکھنی چاہیے, تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس سے آپ پیرنٹنگ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے بچے کے موبائل میں وہ اپلیکیشن کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے, آپ کو اپنے موبائل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے, کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے, اس کا اسکرین ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو اس سافٹ ویئر کے تھرو اپنے موبائل پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ٹیکنالوجی کو بیٹا وہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے, جو جس بھی چیز کو آپ کا مطلب آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا نا, اویئرنیس نہیں ہوتی نا, تو آپ اس سے ڈرتے ہو. لیکن جو گروتھ مائنڈ سیٹ والا بندہ ہوتا ہے نا, جس کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سیکھتا ہے. تو میں یہی کہوں گا پیرنٹس کو کہ وہ بچوں کو ان لوگوں سے کنیکٹ کروائیں جو بچے انٹرنیٹ کا پروڈکٹیو یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ جیسے بچے, ٹھیک ہے, جو اپنے سے 10 سال 20 سال 30 سال جو اپنا بڑے لوگ ہیں ان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ پہلے پاسبل نہیں تھا, یہ فیس بک کے تھرو پاسبل ہوا ہے, یہ موبائل کے تھرو پاسبل ہوا ہے, انٹرنیٹ کے تھرو پاسبل ہوا ہے. تو ان کو یہ سائڈ دیکھنی چاہیے. وہ خود اصل میں ان چیزوں کی جو پیرنٹس ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ دوسری چیزوں میں انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں. بیٹا تو جب آپ انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا, اور آپ کے پاس گول جب نہ ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اپنا ٹائم جو ہے ان چیزوں میں خامخواہ اپنا ضائع کرتے ہیں جو آپ کو صرف انٹرٹین کرتی ہیں اور آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں. آپ کو وہ گرو کرنے میں, آگے بڑھنے میں, آپ کو سکسیزفل ہونے میں جو ہے ہیلپ نہیں کرتی. جی صحیح, زبردست.
تو سر جیسے ہمارا اسکول ہے ارننگ جہاں پہ فری لانسنگ فائبر کینوا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اگر پورے پاکستان میں ایسے اسکول بن جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کی اس سے کیا غربت ختم ہو پائے گی؟ بیٹا اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ پیرنٹس کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج جب آپ کی عمر کے بچے اسکول جاتے ہیں تو پیرنٹس کو ایک ڈر سے لگا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں صبح 8 بجے 1 بجے واپس آ جاتے ہیں، بکس پڑھا رہے ہیں، اسائنمنٹس کروا رہے ہیں، ہوم ورک کروا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ 12ویں یا سیکنڈ ایئر پاس کر کے نکلتے ہیں نا تو ان کے پاس کوئی سکلز نہیں ہے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں، جو لوگ ان سے 10 سال 20 سال آگے ہیں نا پروفیشنل لائف میں، ان کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو ماں باپ خود ڈرتے ہیں، کیونکہ ویسے جو ہے اپنا باہر جب وہ بنا کسی مقصد کے نکلیں گے بچے تو وہ آٹومیٹکلی اپنا بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو مطلب کہیں سے بھی کوئی جو چیز بھی ان کو اچھی لگے گی وہ وہاں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی کمپنی خراب ہونے سے بھی پیرنٹس ڈرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس وجہ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جب پیرنٹس اس طرح کے اسکولز بنیں گے نا، تو پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے اسکولز میں ڈالیں گے، ان کے پاس آپشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب تو کراچی میں یہ آپشن ریحان اللہ والا صاحب نے جو ہے مطلب ان کی محنت سے جو ہے یہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس کو پورے پاکستان میں اس طرح کے اسکولز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ہے مطلب بات چل بھی رہی ہے، اس پہ ہو رہی ہے بات کہ کس طرح سے اس کو مطلب فزیکل اسکولز بنائے جا سکتے ہیں، اس پہ کام تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، آن لائن اسکولز بھی چل رہے ہیں، میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تو اس کو انشاءاللہ آگے جو ہے یہ لازمی یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس کا بہت فائدہ ہوگا، پیرنٹس کو فائدہ ہوگا، ٹیچرس کو فائدہ ہوگا، اور جو ہے اپنا ملک کو فائدہ ہوگا، بچوں کو بہت فائدہ ہوگا، ان کے پاس اسکلز ہوں گی، ان کے پاس آپشن ہوں گی، وہ ٹریڈیشنل وے میں اسکول جانا چاہتے ہیں یا وہ آن لائن اپنا جو ہے وہ یہ جو اسکلز ہے فائبر ہو گیا، کینوا ہو گیا، یہ اسکلز سیکھنا چاہتے ہیں، جب یہ چیزیں ہو جائیں گی آٹومیٹکلی تو پھر ماں باپ کے پاس آپشنز ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، ٹھیک ہے، وہ بنانے کے ساتھ ساتھ یا وکیل یا اپنا باقی جتنے پروفیشن ہے ٹریڈیشنل وہ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کو ڈیجیٹل مارکیٹر بنانے کی خواہش ہوگی، ان کو خواہش ہوگی کہ یہ آن لائن ارننگ کرے، ان کی خواہش ہوگی کہ یہ اپنا جو ہے گرافک ڈیزائنر بنے، یہ اپنا سوشل مارکیٹر بنے، یہ بیسکلی مطلب انٹرویور بنے، ٹھیک ہے، انٹرویو لوگوں کے لیے آن لائن، تو اس کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو، اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے پھر پیرنٹس جو ہے بیسکلی ان کے ڈریمز چینج ہو جائیں گے اور ان کے پاس زیادہ آپشنز ہوں گی، تو وہ آٹومیٹکلی پھر بچوں کو وہاں جانے کی اجازت دیں گے جہاں پہ ان کا دل لگے گا، نہ کہ ان اسکولوں میں بھیجیں گے جہاں پہ صرف پڑھائی ہوتی ہے، اسکلز نہیں سکھائی جاتی، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا پاکستان کو اگر اس طرح کے اسکولز بن جاتے ہیں، اور انشاءاللہ بنیں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، میرا اگلا اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اینڈ میں آپ کوئی ایسی نصیحت کریں ہمارے دیکھنے والوں کو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ یہ آن لائن ارننگ کی طرف بڑھیں۔ بیٹا جو سب سے اچھی ایڈوائس میں دینا چاہوں گا نا کہ وہ یہ کہ اپنے لیے گول سیٹ کریں لازمی، جب زندگی میں آپ کے پاس کوئی گول ہوتا ہے نا، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گول سیٹ کریں، شارٹ ٹرم گول نیکسٹ 6 منتھس ٹو 1 ایئر کا ہو، لانگ ٹرم گول نیکسٹ 5 ایئرس ٹو 10 ایئرس کا ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ گول سیٹ کر لیں گے نا اپنے لیے تو آٹومیٹکلی پھر آپ کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا، اور آپ جو ہے وہ ساری سکلز سیکھنا چاہیں گے، جس طرح سے آپ نے آن لائن ارننگ کی بات کی بیٹا، اس کا تعلق آن لائن ارننگ کا جو تعلق ہے نا وہ بیسکلی ارننگ تو بہت جو ہے اپنا بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے ہوتی ہے فائنینشیل اس کو پرسنل فائنانس، ٹھیک ہے۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرسنل فائنانس کیا ہوتا ہے، پیسہ کیا ہوتا ہے، پیسے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان سے چیزیں خرید سکتے ہو، ٹھیک ہے، بیسکلی جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو آپ کا جو فریڈم ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، سمجھتے ہیں بات؟ تو میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کو ایک تو پرسنل فائنانس کو سیکھنا چاہیے، اس کے بعد ان کو جانا چاہیے آن لائن ارننگ کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو اپنا گول مزید جب وہ اس گول پہ پہنچ جائیں تو وہ وہاں پہ رکے نہیں، وہ اپنے نیکسٹ گول سیٹ کریں اور آگے جائیں، یہی میری نصیحت ہے۔ اور اپنے لیے اپنا جو پرپز ہے وہ ہمیشہ کلیئر رکھیں، تب آپ کے لیے امپروو کرنا، تب آپ کے لیے سیکریفائز کرنا، تب آپ کے لیے آگے بڑھنا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا جب آپ کے پاس کلیئر گول ہوگا۔ جی تو سر میں آپ کا ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں کہ آپ تب تک قیمتی مصروفیت میں سے ہمیں اتنا وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، آپ کو بھی میں تھینک یو کرتا ہوں۔
آپ نے بہت اچھا انٹرویو لیا, بہت اچھے کویشچنس تھے, کرسپی کویشچنس تھے, جن کو آنسر کرنے میں مجھے بہت مزہ آیا بیٹا. تھینک یو سو مچ. جی سر شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارے ساتھ سر داؤد خان. امید ہے آپ کو ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. تو ملتے ہیں دوبارہ کسی نیکسٹ لائیو شو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.